کی گنتی مرنے کے بعد بھگوان داس اور رام دیال میں ہی ہونا ہے۔ اگرچہ اس کا نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبد الواحد ہے، لیکن اگر نمازیں نہیں ہیں تو مرنے کے بعد اس کی گنتی عبداللہ، عبدالرحمن میں نہیں ہونا ہے، بھگوان داس اور رام دیال میں ہوگی۔ یہ اللہ پاک، یہ انگلی گواہی دے گی، جس انگلی سے ٹچ کر رہا ہے ہونا کوئی نہیں دے۔ پورے اس کو ٹچ کر، اس کو ٹچ کر، اس کو دیکھ، یہی بتائے گی کہ اے اللہ، اسی ٹچ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا وان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا، ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ، اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ثواب حاصل کرنے کے راستے بہت ہیں، نیکیاں جمع کرنے کے، نیکیاں اکٹھا کرنے کے راستے بہت ہیں۔ بہت سے راستوں کے ذریعے، بہت سے کاموں کے ذریعے ہم نیکیاں اور ثواب جمع کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ نیکیاں حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے بے جا محنت کی ضرورت نہیں ہے، بے انتہا تگ و دو اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، بذات خود اپنی نفس سے، اپنے آپ سے، اپنے آپ کو صحیح رکھ کر، اپنے آپ میں کنٹرول رکھ کر، اپنے آپ سے اپنے ہی لیے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ من نفسک۔ تم اپنے آپ کو اس بات سے بچا کر رکھو کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھو، اپنے آپ کو ایسا کر کے رکھو کہ تمہاری ذات سے، تمہاری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم اپنے آپ کو اس بات سے بچا کر رکھو کہ تمہارے ذریعے سے کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کر رہے
ہم اپنے آپ کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو اس بات سے بچا کر رکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں, ہماری ذات سے کوئی پریشان نہیں ہو رہا ہے, ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے, ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہیں, تو گویا ہم اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہیں. اور صدقے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دائنے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتے رہتا ہے یہاں تک کہ ہمارے صدقے پہاڑوں کے جیسے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بتائی ہے. گائے کا چھوٹا بچڑا, چھوٹا بچہ گائے کا دودھ پیتے پیتے بڑا ہوتے ہوتے بیل بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو بہو اسی طریقے سے ہمارے صدقے اللہ ہاتھ میں لے کر بڑھاتے بڑھاتے پہاڑوں کی مانند کر دیتا ہے. قرآن کریم بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص ایک نیکی کرے گا, ایک ثواب کا کام کرے گا, اللہ اس کو 10 گنا زیادہ بڑھا کر ثواب دے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, ثواب حاصل کرنے کے راستے بہت ہیں, ذرائع بہت ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ ان کے درجات بلند کرتے رہتا ہے, اور ایسے راستوں سے ثواب دیتا ہے, اور ایسے جگہ اور ایسے راستوں سے ہمارے گناہ اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ, میرا کوئی بندہ جب کسی برائی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ابھی برائی کیا نہیں ہے, برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فلا تکتبوها, ابھی لکھنا مت, ابھی لکھنا مت, صرف ارادہ کیا ہے, غلطی کرنے کا ارادہ کیا ہے, جرم اور گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. ہم اپنے دماغ میں اپنے آپ میں مشورے کرتے نا, خیر ایسا کروں گا, ایسا کروں گا, ایسا کر لیتا ہوں, وہ ایسا کر, میں ایسا کر لیتا ہوں. جو بھی غلط قسم کے خیالات, نظریات, جو ہم کام سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, جس چیز کے غلط کام کرنے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں, وہ اللہ فرما رہا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ, میرا جب کوئی بندہ کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فلا تکتبوها, ابھی لکھنا مت, حتی یعملها, جب تک کہ اس کو کرنا لے. وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي, اللہ فرما رہا ہے اگر میرے جلال کی وجہ سے, میرے غصے کی وجہ سے, میرے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اگر غلط ارادے کو چھوڑ دے رہا ہے, صرف ارادہ کیا ہے, غلط ارادے کو چھوڑ دے رہا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فَاكْتُبُوا لَهَا حَسَنَةً, اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. دیکھ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی سوچ غلط بنا لیے ہیں, ہم نے اپنی ذہن میں, اپنے دل میں غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیے ہیں, غلط کام کے ارادے کو چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ ثواب دے رہا ہے. سوچ صحیح رکھیے, صحیح سوچیے, اچھا سوچئے, اور اگر غلط سوچ لیے ہو, غلط کرنے کا ارادہ کر لیے ہو, پلاننگ بنا لیے ہو نا, اس کو چھوڑ دو, ایک نیکی مل رہی ہے. دیکھ رہے ہیں نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے راستے, دیکھ رہے ہیں کہ کتنا غفور الرحیم اور رحمان الرحیم ہے وہ, ہے کہ ہمارے ارادے کو چھوڑنے پر ہی
नेकी लिख रहा है, गलत इरादे को बदलने से नेकी लिख रहा है, सवाब दे रहा है। फिर आगे फरमाया अल्लाह ने, वही इज़ा अरादा अब्दी अय्यामला हसनतन, अगर मेरा कोई बंदा किसी नेक काम करने का इरादा करता है, हत्ता यामलहा, नहीं कर पाया। हम इरादा करते हैं ना कि मैं ये अच्छा काम करूंगा, मैं ये नेक काम कर लूंगा, अगर मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं अल्लाह पाक ऐसा करूंगा, अगर ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। हम सोचते हैं, इरादा बनाते हैं, नेक और अच्छे काम करने के लिए सोचते हैं। वही अल्लाह फरमा रहा है, अगर मेरे किसी बंदे ने किसी नेक और अच्छे काम करने का इरादा किया है, हत्ता यामलहा, उसको नहीं कर पाया, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फक्तुबू लहा हसनतन, इसके इरादे की बुनियाद पर एक नेकी लिख दो। देख रहा है, हमने अच्छा काम नहीं किए हैं, सिर्फ अच्छा काम करने के लिए सोचे हैं, ख्याल किए हैं, उसी पर अल्लाह हमें सवाब दे रहा है। अच्छा सोचिए, ये रास्ते हैं सवाब हासिल करने के, ये ज़राए हैं अच्छे नेकी और सवाब के काम को जमा और इकट्ठा करने के, कि हमारी सोच पर अल्लाह हमें सवाब दे रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है, फ़इन नमलहा फक्तुबूहा बेअश्रे अमसालिहा इला सबे मिया, कि अगर इसने इरादे की बुनियाद पर अच्छा काम कर लिया है ना, तो एक अच्छे काम की बुनियाद पर 10 गुना ज्यादा लेकर 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाकर सवाब लिखना। देख रहे हैं मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मेरी आवाज अगर मेरी माँ बहनों तक जा रही है, अच्छे काम के लिए सोचिए, गलत इरादों को छोड़िए। गलत इरादे छोड़ने पर भी सवाब मिल रहा है, और अच्छे काम के करने की नियत किए हो तो उस पर भी सवाब मिल रहा है, अगर अच्छे नहीं कर पाए हैं। इसलिए अच्छा सोचिए। लेकिन ये सारे अच्छे काम, उसकी नेकियां हासिल करना, सवाब की मिकदार बढ़ना, ये मुसलमानों के लिए खास है। और मुसलमान उसी को कहते हैं जो मस्जिद में आता है, जो नमाज पढ़ता है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी गिनती मरने के बाद भगवान दास और रामदयाल में ही होना है। अगरचे उसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल वाहिद है, लेकिन अगर नमाजें नहीं हैं तो मरने के बाद उसकी गिनती अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान में नहीं होना है, भगवान दास और रामदयाल में होगी। ये सारे इनामात और सवाब की मिकदार की बढ़ोतरी मुसलमानों के लिए है, और जो नमाज नहीं पढ़ता ना, उसकी गिनती कुरान और हदीस के मुताबिक मुसलमान में होती ही नहीं। मजबूरन आदमी नाम की बुनियाद पर नमाज जनाजा पढ़ता है, खानदान की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, लेकिन उसका शुमार मुसलमानों में नहीं होगा मरने के बाद। ये सारे सवाब हासिल करने के रास्ते, अगर हमें से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम नमाजें पढ़ें, उसके बाद ये अच्छे काम करें। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, सवाब हासिल करने, नेकियां जमा करने के रास्ते बहुत हैं। छोटे छोटे से काम में अल्लाह सवाब देता है। आप रास्ते में जा रहे हो, कांच पड़ी हो, उठा के फेंक दो, सवाब मिलेगा। कांटे पड़े हो, उठाकर फेंक दो, सवाब मिलेगा। पत्थर पड़ा हो और ये समझ रहे हमें ये इत्मीनान और यकीन है कि इसके जरिए से किसी को ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा, उठाकर फेंकिए, इसमें भी सवाब है। देख रहे हैं हम कि रास्ते से कांटे फेंकना ये सवाब हासिल करने के रास्ते हैं। हमसे ऐसा हो जाएगा?
ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کے راستے میں کانٹے بچھانا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کس کے راستے میں گڈھا کھودنا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا کام کس طریقے سے اور کہاں سے کیسے بگاڑنا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کے راستے میں روٹے اٹکانا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا بنتا ہوا کام بگاڑنا ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے جی، ہمارے خیالات، ہماری نظریات، ہماری سوچ یہ دیکھ رہے ہیں، راستے سے پتھر پھینک دے رہے ہو نا، یہ ثواب ہے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، ہم جانور پالتے ہیں نا، جانور، مرغا مرغی بکرا بکری بیل ڈھور، ان کی حفاظت میں، ان کے کھانے پینے اور پانی پلانے بھی ثواب ہے۔ اور ثواب ہی نہیں بلکہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے۔ ہم مشہور بات ہے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں، وہ ایک فاحشہ عورت اپنا بدن بیچ کر پیسے کمانے والی عورت راستے میں سفر کر رہی تھی، کنویں کے ارد گرد ایک پیاسا کتا گھوم رہا تھا زبان لٹکائے ہوئے، اس فاحشہ عورت نے اپنے موزے کے ذریعے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا پانی روکنا ہے، کہاں سے ہے؟ ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا پانی کہاں سے روکنا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کس کا پانی کہاں سے کدھر کاٹنا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے جی، ہماری صفت یہ ہے، دیکھ رہے ہیں، پیاس جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر ایک فاحشہ عورت جنت میں جا سکتی ہے، میں پوچھتا ہوں تم ایک مسلمان کے راستے کا پانی روک کر جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہیں؟ سدھار پیدا کیجئے، سدھار لائیے، تبدیلی لائیے، یہ راستے ہیں ثواب حاصل کرنے کے۔ ارے اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے سے کام کو تم حقیر مت سمجھو۔ وَإِن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل رہے ہو نا تو یہ بھی نیکی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے ہونٹوں کو اور پھیلانا ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی آ رہا ہے نا، اس کو دیکھ کر اپنے ہونٹ پھیلانا ہے، اسی میں ثواب مل رہا ہے۔ مگر ہماری کیفیت کیا ہے، وہ ہماری حدیث کی نقالی کرتی ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے جی، اگر ہمارا مسلمان بھائی آ رہا ہے نا، کہاں کے کہاں دیکھ گیا بیٹا، ترنت ہم اپنی نگاہ پھیرتے ہیں، اپنا چہرہ پھیرتے ہیں۔ بالکل 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم صفت اور پیشن گوئی کر کے گئے ہیں نا، وہ ہمارے اوپر ٹھیک بیٹھتی ہے۔ کیا؟ لا یحل للرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا۔ ہماری صفت کی نقالی کر رہی ہے یہ حدیث، کیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے انبلا رہے۔ یلتقیان، کسی موڑ میں، کسی پارٹی میں، کسی پروگرام میں، یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں نا تو فیورد ھذا ویورد ھذا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا منہ پھیرتے ہیں۔ دیکھ رہا ہے، بالکل ہو بہو یہی صفت ہماری ہے، یہی کنڈیشن ہماری ہے۔ اللہ کے نبی اس کے آگے فرماتے ہیں، وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو شروعات کر رہا ہے باتوں کی سلام کے ذریعے۔ آپ سلام کر لو اگلے سے، وہ جواب دے یا نہ دے اللہ سے نپٹے گا، وہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آپ اپنے طرف سے غلطی مت کریے، آپ اپنے طرف سے سلام کر لیجئے، دونوں میں اچھے آپ کہلاؤ گے سلام کے نظر میں۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان سے
مسکرا کر ملنا بھی یہ ثواب ہے، ثواب ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، بھیڑ میں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی بھلائی کا کام کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، اللہ جان رہا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تم ذرے کے برابر بھی نیکی اور اچھائی کا کام کرو گے نا، چاہے تنہائی میں کرو اکیلے میں کرو۔ تنہائی میں کر رہے ہو، راستے میں کانٹا پڑا اٹھا کر پھینک دے رہے ہو نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ کے گھر میں کو معلوم ہے، میرے کو معلوم ہے۔ تمہیں ذرے کے برابر بھی نیکی کر رہے ہو نا، تو ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے گھر کویلو کے ہیں، کھپرے والے ہیں، وہ بیچ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس سے سورج کی روشنی آتی ہے نا، اس روشنی میں جو اڑتے ہیں ذرات باریک باریک، اس کو ذرہ کہتے ہیں، جس کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو پکڑنا چاہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ باریک باریک ذرے ہو رہے ہیں، لیکن پکڑ نہیں سکتے، اتنے باریک ہوتے ہیں۔ اتنا باریک اور چھوٹا گناہ اور اچھا کام بھی کر رہے ہو نا، یا گناہ کا بھی کام کر رہے ہو نا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور بڑی اچھی بات، بیٹھے دو چاٹو، دیکھیے گناہ چھوڑیے، اچھے خیالات رکھیے، اچھا سوچیے، اس میں بھی ثواب ہے۔ 3-4 بیٹھے، 4-5-6 بیٹھے، 1-2 بیٹھے، موبائل ہاتھ میں، اس کو ٹچ کر، یہ تو ٹچ کر رہے جری، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا، قرآن کی آیت ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ جان رہے نا، یہ ٹچ ہے نا تمہاری ہماری ٹچ انگلی، جس سے ٹچ کر رہے ہو نا، اور ٹچ کر کے گناہ کما رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، اب جرم کر رہے ہو نا، یہ ٹچ بولے گی کہ اللہ پاک اسی نے میرے سے چھیا تھا، اسی چھیا تھا اللہ پاک۔ یہ انگلی گواہی دے گی، جس انگلی سے ٹچ کر رہے ہو نا، کوئی نہیں دیکھ، اور اس کو ٹچ کر، اس کو ٹچ کر، اس کو دیکھتے ہیں، یہی بتائے گی کہ اے اللہ، اسی ٹچ کے ذریعے وقال، قرآن کی آیت ہے، وقالوا لجلودہم، تمہاری چمڑیاں گواہی دیں گی کہاں ٹچ کیے ہو، گناہ گواہ ہے۔ اگر آپ موبائل کے ذریعے اچھی چیز بھی کھولو گے، مثلا یہ محمد اللہ کا بھی اپنا پرچار کر رہا ہے، مثال کے طور پر میرے ہی نام سے اگر سرچ کرو گے تو میری تقریر کے سامنے گندی چیز بھی آئے گی، اور تم ٹچ کہاں کر رہے ہو؟ اگر تمہارا ارادہ غلط چیز پر ٹچ کرنے کا ہے، ارادہ بنا لیے ہو اور اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ رہے ہو نا، وہاں بھی ثواب دے گا تمہیں، وہاں بھی ثواب دے گا جی، کہ اللہ کے ڈر سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے کمرے میں ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کمبل اور رضائی کے اندر ہے نا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، ہماری یہ ٹچ گواہی دے گی۔ وہاں اللہ کے خوف سے اگر اپنے ارادے کو بدل رہے ہو نا، تو اس ارادے کو بدلنے میں بھی اللہ سمجھ دے رہا ہے۔ تبدیلی لائیے، بدلاؤ پیدا کیجیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، بہت سے راستے ہیں ثواب حاصل کرنے کے، اور گناہ اور غلطی کو، ارادے کو چھوڑنے پر بھی ثواب ہے۔ ہم نے کتنی پلاننگ، فیملی سمیت پلاننگ بناتا ہے آدمی جی اور کام کرنے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا، پنجی دسی سے لے کر، اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اپنے گھروں کی پنجی دسی 54-58 روپیہ، سبرے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، اپنے کو ایسا کرنا ہے، غلط کام کی پلاننگ بناتے ہیں۔ پلاننگ کو چھوڑیے، خیالات اور نظریات کو چھوڑیے غلط کو، اس پر بھی ثواب دے گا اللہ۔ بہت ذرائع ہیں، بہت سے راستے ہیں ثواب حاصل کرنے کے۔ مسکرا کر مل رہے ہو یار اپنے مسلمان بھائی سے، اس میں بھی اللہ ثواب دے رہا ہے۔ کچھ نہیں،
ہر راجا کے نہ پٹکری، مسلمان کو دیکھ کے مسکرا دو، ثواب دے رہا ہے اللہ۔ ہماری کیا کہاں ہے جی؟ وہ میں شروع میں کہا تھا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے آپ کو پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راستے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے۔ ہمارے اسلاف جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، اس کے باوجود بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور ثواب حاصل کرنے کی ان کے اندر طلب دیکھیے، لالچ دیکھیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جنت کی بشارت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جنت کی بشارت۔ مدینے، یہ کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، ہیر رانجھا، مدینے کے اندر انتہائی بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، اس کا برتن دھوتے تھے، اس کے کپڑے دھوتے تھے۔ کیا ضرورت ہے جی؟ جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اس کے باوجود بھی نیکیاں اور ثواب حاصل کرنے کی کیفیت دیکھیے۔ وہ عورت سے نہ خونی رشتہ ہے، کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف انتہائی لاچار اور مجبور عورت ہے۔ عمر فاروق رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس کے گھر جا کر اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، اپنے معمول کے مطابق جا رہے تھے۔ ابو بکر اتفاق سے اسی رات اٹھ کے وہ بھی چلے گھر کے باہر، دیکھا کہ بیٹا عمر اتنی رات میں کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے لگے کہاں جا رہا ہے۔ ابو بکر پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ عمر ایک جھوپڑی کے اندر گھس کر ایک بوڑھی عورت کے گھر کی جھاڑو لگا رہا ہے۔ واپس آ گئے۔ دوسرے دن ابو بکر عمر کے وقت سے پہلے پہنچ کر اس بوڑھی عورت کے گھر کا کام کر دیے۔ دیکھ رہا ہے دونوں یہاں تو کام بگاڑنے کے لیے پہل کرتے ہیں جی، یا دیکھ رہا ہے یہاں کام کرنے کے لیے پہل۔ ہمیں تو بتاؤ کام کس کا بگاڑنا ہے؟ دیکھ رہا ہے یہاں دوسرے کا کام کرنے کے لیے پہل دیکھیے، اور یہاں بگاڑنے کے بارے میں بتاؤ ہمیں۔ ابو بکر عمر کے وقت سے پہلے پہنچ کر اس بوڑھی کے گھر کا کام کر کے واپس آ گئے۔ عمر اپنے وقت پر گئے، دیکھا کہ ارے اس کے گھر کا کام ہو گیا، کون کرتا ہے اور کس نے کیا ہے؟ تیسرے دن عمر چھپ کر دیکھتے ہیں کون کرتا ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر چادر اوڑھ کر آ رہے ہیں اور بوڑھی عورت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ تڑپ ہونی چاہیے ہمیں اچھے کام کرنے کی، نیکیاں جمع کرنے کی، بگاڑنے والا کام نہیں۔ ہمیں تو بتاؤ جی کچرا کس کے آپ پھینکنا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے یہ گھر کا کچرا، دوسرے تعلقات بھی نہیں، خونی رشتہ بھی نہیں، جھل لگا رہا ہے دوسرے گھر کی۔ ہمیں تو اپنے گھر کا کچرا کہاں پھینکنا ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ دیکھ رہا ہے ثواب حاصل کرنا، نیکیاں جمع کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر امثالہا، جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت ایک حرف پڑھے گا، من قرأ حرفا من القرآن، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکی دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل اقولو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف، لام حرف اور میم حرف۔ الف لام میم کا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھ رہا ہے نا، اس کو 30 نیکی مل رہی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو دن بھر میں 30 گناہ کرتا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کوئی
کہ دن بھر میں 30 گناہ کر رہا ہے. اور دیکھ رہے ہیں صرف الف لام میم بولنے میں 30 نیکیاں مل رہی ہیں. اپنا معمول بنا لو کہ انشاءاللہ سے روزانہ 1 رکوع پڑھوں گا. ہم کاؤنٹنگ نہیں کر پائیں گے ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا، پڑھے ہوئے نہیں ہے نا، قل هو اللہ احد انا اعطیناک فلق ناس، ہر کسی کو یاد ہے. چلتے پھرتے پڑھ لو، ہم کاؤنٹنگ نہیں کر پائیں گے کتنا ثواب مل رہا ہے. جب ایک حرف میں الف، قرآن کا ایک الف پڑھنے میں 10 نیکی مل رہی ہیں، لام پڑھنے میں 10 نیکی مل رہی ہیں، میم پڑھنے میں 30 نیکی مل رہی ہیں، قل هو اللہ کی سورہ پڑھنے کتنی مل جائیں گی؟ معمول بنا لیجیے. آسان بدلیے اپنی آپ سے، تبدیلی پیدا کریے. یہ سب سے بہترین اور اچھا اور آسان طریقہ ہے نیکیاں اور ثواب حاصل کرنا اور جمع کرنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.